آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ پاکستان کا دفاع کرنے کی فوج کی حکمت عملی۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک طاقتور ہوتی فوج اور اس کے سول اتحادیوں نے ایک حکمت عملی کو طے کر لیا تھا جو پاکستان کی خارجہ اور فوجی پالیسیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اگر بھارت پاکستان کے لیے سب سے سنگین خطرہ تھا اور کشمیر بھارتی دشمنی کی علامت اور ایک اخلاقی اور تصویراتی مقصد تھا، تو مختلف پالیسیاں خود بخود سامنے آئیں۔ فوج کے غلبے والے فیصلہ سازی کے عمل کے تحت پاکستان نے ان تمام پالیسیوں کو مختلف کامیابیوں کے ساتھ اپنایا۔ پاکستانی حکمت عملی کا بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ بھارتی خطرہ ہر لحاظ سے وجودی نوعیت کا تھا۔ بھارت نہ صرف ایک بہت بڑا ملک اور فوجی چیلنج تھا، بلکہ وہ پاکستان کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ بھارت کے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، اور اگر وہ کر سکے تو پاکستان کو تباہ کر دے گا۔ 1971 کی جنگ نے پاکستانی حکمت سازوں، سول اور فوجی دونوں کے سب سے خوفناک خدشات کی تصدیق کر دی۔ فوج کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پولینڈ کی طرح وجود سے مٹا دیا جائے گا، یا ایک ایسا مغربی بنگلہ دیش بن جائے گا جو جنوبی ایشیا کے سیکیورٹی نظام میں بھارت کے زیر تسلط شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کو ایک نظریاتی خطرے کا سامنا بھی تھا۔ اگرچہ کشمیر پاکستانی اسٹریٹجک تحریروں میں ایک مستقل موضوع رہا ہے، اور پاکستانی دلیل دیتے ہیں کہ یہی وہ واحد سنجیدہ تنازع ہے جو دونوں ریاستوں کے درمیان معمول کے تعلقات میں رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن یہ دلیل کسی حد تک دھوکہ دہی پر مبنی ہے، کیونکہ کشمیر پاکستانی شناخت کا ایک اہم عنصر بھی ہے۔ فوج خاص طور پر کشمیر کی اہمیت کے جغرافیائی اسباب بھی پیش کرتی ہے۔ حالانکہ آخر میں اگر دونوں ریاستیں کبھی معاہدے پر پہنچنا چاہیں تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ پاکستان بھارت کے ساتھ فوجی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ بی آر امبیڈکر نے 1940 کی دہائی میں نشاندہی کی تھی، اس نے اپنی طاقت ادھار لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ برطانیہ کے ساتھ قریبی تعلقات، پھر امریکہ کے ساتھ ایک طویل اتحاد، اور بعد میں چین کے ساتھ ایک قابل ذکر فوجی تعلق۔ بعد ازاں چین خاص طور پر اہم تھا، کیونکہ وہ برطانویوں اور امریکیوں کے برعکس بھارت کی طاقت کے خلاف توازن قائم کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ امریکی تعلقات نے نئی زیادہ جارحانہ حکمت عملی کے بارے میں سوچ کو جنم دیا، جس میں یہ خیال بھی شامل تھا کہ کسی بڑے، بے لچک لیکن سست اور نااہل دشمن کا سامنا ہو تو ایک پیش قدمی کرنے والی، حتیٰ کہ پیشگی حکمت عملی مناسب ہو سکتی ہے۔ کچھ پاکستانی افسران مزید آگے آ گئے۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ چونکہ بھارت قابل عمل نہیں ہے، پاکستان کو صرف اسے ایک دھکا دینا ہے اور یہ ایک مصنوعی ہندو ریاست بکھر جائے گی۔ 1971 کی شکست کے بعد امریکہ پاکستان کا سب سے اہم غیر ملکی اتحادی نہیں رہا۔ اس وقت سے پاکستان نے غیر جانبداری اختیار کرنے کا سوچنا شروع کیا اور چین اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ پہلی اور دوسری افغان جنگوں نے ایک بار پھر امریکہ اور پاکستان کو قریب کر دیا، لیکن فوج کا بنیادی مفروضہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا یہ تھا کہ امریکہ ایک غیر مستقل اور نادان ریاست ہے جو بھارت کو نہیں سمجھتی، اور وہ کسی اہم ملک یا خطے پر طویل عرصے تک توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے امریکی تعلقات اہم ہیں اور ان کو پروان چڑھانا ضروری ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی خود کو واشنگٹن پر منحصر نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے دوسرے درجے کی طاقتوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا۔ ترکی، ایران اور عراق کے ساتھ فوجی تعلقات، بغداد معاہدے جو بعد میں سینیٹو کے تحت قائم ہوئے، اور پھر شمالی کوریا کے ساتھ، یہ تعلقات اتنے ہی عملی تھے جتنے کہ امریکی اور چینی تعلقات تھے۔ ایک ہی وقت میں پاکستان نے خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ وہ برطانوی ہندوستان کے زیر اثر تھے اور ان کے پاکستان کے ساتھ بہت سے سماجی اور اقتصادی تعلقات تھے۔ مزید برآں وہ اسلامی دنیا کا حصہ تھے، اس لیے پاکستانی حکمت سازوں نے توقع کی کہ وہ حمایت کریں گے۔ سعودی تعلق برقرار رہا کیونکہ دونوں ریاستوں نے ایک دوسرے کو اہم چیزیں پیش کیں۔ سعودیوں نے پاکستانی فوجی پروگراموں کو مالی امداد فراہم کی اور تیل کی خریداری کے لیے گرانٹس دیں، جبکہ پاکستان نے سعودی افواج کو تربیت دی اور انٹیلیجنس کے معاملات پر تعاون کیا۔ دونوں ممالک نے افغانستان میں سوویت یونین کو نکالنے کی جنگ میں قریب سے کام کیا اور پھر طالبان کی حمایت کی۔ یہ تعلق پاکستان کی مسلح افواج کے تمام شعبوں، خاص طور پر فوج کے لیے بہت دلکش تھا، کیونکہ اس سے مادی فوائد اور اسلام کے دو اہم مقدس مقامات کے محافظوں کے ساتھ قریبی تعلقات ملے۔ اسٹریٹجک جدتیں۔
1980 की दहाई के वस्त के बाद पाकिस्तान ने ताकत के सबसे आला और निचले सतह पर नई हिकमत अमलियों को अपनाना शुरू किया। आला सतह पर जौहरी प्रोग्राम था, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं था लेकिन उसे तैयार और तैनात करना ज़रूरी था। जबकि निचली सतह पर कम शिद्दत के तसादम, गुरिल्ला जंग और पड़ोसी रियासतों और कश्मीर में बागी नस्ली और कबायली गिरोहों की हिमायत थी। एक ऐसी जंग जिसे लड़ा जा सकता था लेकिन उसके लिए तनजीमी जिद्दत की ज़रूरत थी। पाकिस्तानी फ़ौज के कई अफसरान मशमूल परवेज़ मुशर्रफ ने इस किस्म की जंग में काफ़ी महारत हासिल की और उसने बहुत से फ़ौजियों के लिए तरबियत की नौइयत और उनके कैरियर के रास्तों को बदल दिया। मुशर्रफ जो इब्तदा में तोप खाने के अफसर थे, कर्नल के ओहदे पर खसूसी फोर्सेस में शामिल हो गए। अगरचे फ़ौज बड़ी हद तक रवायती रही, टैंकों, तोपों और प्यादा फ़ौज पर इन्हिसार करते हुए, लेकिन तेज़ दार खसूसी फोर्सेस में थी। इसके लिए एक नए किस्म के अफसर की ज़रूरत थी जो ज़ुबान में माहिर हो, चमत्कार दिखाने की सलाहियत रखता हो और सियासी फ़हम रखता हो। खसूसी फोर्सेस का काम कम और इंतहाई मोहतात पैमाने पर ताकत का प्रॉक्सी इस्तेमाल था, जिसका मकसद मैदान जंग में फ़तह नहीं बल्कि कुछ सियासी असर हासिल करना था। फ़ौज ने जौहरी हथियारों की तरफ भी रुजू किया ताकि अपनी स्ट्रेटजिक कमज़ोरी पर काबू पाया जा सके और भारत की रवायती बर्तरी का मुकाबला किया जा सके। शुरू से ही फ़ौज ने सोचा ऐसे हथियार एक छतरी फराहम कर सकते हैं जिसके तहत पाकिस्तान निचली सतह पर भारत पर दबाव डाल सके। अब फ़ौज एक जौहरी हथियारों वाली रियासत होने के नताइज से निमट रही है। जैसा कि कारगिल की छोटी जंग ने ज़ाहिर किया, जौहरी ताकत होने से सियासी और स्ट्रेटजिक हिकमत नहीं आती। पाकिस्तान ने एक संजीदा इश्तियाल अंगेज़ी की, लेकिन जौहरी जंग की तरफ बढ़ने के ख़तरे ने भारत को रवायती ज़राए से जवाब देने से नहीं रोका और इस तनाज़े का तमाम इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पर डाल दिया गया। फ़ौज को अब ये समझ में आ रहा है कि जौहरी ताकत होने के नाते भारत पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा देने की जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन ये एक ऐसी ताकत है जिसे सियासी फ़ायदे में तब्दील करना मुश्किल है। कारगिल मुमकिन तौर पर हिकमत अमली के लिहाज से जदीद था, उसने भारतीयों को हैरत में डाल दिया, लेकिन ये एक स्ट्रेटजिक तबाही थी क्योंकि उसने अमेरिका को भारत के हक़ में तनाज़े में मुदाखलत करने पर मजबूर किया। कारगिल जंग ने पाकिस्तानी फ़ौज की दीगर कमज़ोरियों पर भी जोर दिया, ख़ास तौर पर उसकी मुश्तरका खिदमात के ऑपरेशन में अदम दिलचस्पी और उसकी कमज़ोर तकनीकी बुनियादों पर। फ़ौज न सिर्फ पाकिस्तान में गालिब सियासी ताकत है बल्कि वो उस ताकत को दीगर खिदमात के साथ भी शेयर नहीं करती, उन्हें स्ट्रेटजिक तौर पर एक जूनियर पार्टनर्स की तरह देखती है। मुश्तरका फ़िज़ाई और ज़मीनी ऑपरेशन का ज़रबी असर या समंदरी ताकत की अहमियत को ना तो बेहतर तौर पर समझा गया है और ना ही फ़ौजी बजट और मनसूबाबंदी में उसकी अक्कासी होती है। अगरचे पाकिस्तान के पास 20 साल से ज़्यादा अरसे से एक मुश्तरका स्टाफ सिस्टम है, लेकिन अहम फ़ैसले फ़ौज के हेड क्वार्टर में किए जाते हैं। जहाँ तक कि फ़ौज की तकनीकी कमज़ोरियों का तल्लक है, ये खुद पाकिस्तान की साइंसी और तकनीकी सलाहियतों की कमज़ोरी की अक्कासी करती है। इसके अहम फ़ौजी सप्लायर चीन की कम टेक्नोलॉजी की सलाहियतों की, तंग बजट की और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाकिस्तान के बड़े फ़ौजी सप्लायर बनने से इनकार की अक्कासी करती है। पाकिस्तान का एक अंदरूनी महाज भी है जो ज़्यादा हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिस पर बड़ी हद तक फ़ौज की हुकूमत है और दो हमसाया ममालिक के साथ मुसलसल सर्द और कभी कभी गर्म जंग में मसरूफ़ है। फ़ौज सिक्योरिटी के मामलात पर, ख़ास तौर पर कश्मीर और हालिया बरसों तक अफ़गानिस्तान के हवाले से घर पर एक मुतहद महाज का मुतालबा करती है। चनाचे फ़ौज ने प्रेस, सियासी जमातों और हत्ता के तलीमी इदारों पर भी खुद साख्ता और सरकारी पाबंदियों की हमायत की। यूँ फ़ौज और पाकिस्तान को एक ख़तरे से दो चार अमन पसंद और जूँ का तू रखने वाली ताकत के तौर पर देखती है, जो एक दिफाई हिकमत अमली पर अमल पैरा है, जो गैर यकीनी तौर पर काबिल एतमाद दोस्तों और इत्तेहादियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। वो कश्मीर की अमली तकसीम को कबूल नहीं करती और भारत की इस रियासत पर गिरफ्त को तोड़ने की ख़्वाह है। कश्मीर को बैन अल-अक़वामी मसला की बजाय घरेलू सियासत की तोसी और एक नाक़स तकसीम की बाक़ियात के तौर पर देखा जाता है। फ़ौज और सियासत। पिछले सालों में एक फ़ौजी मुदाखलत को एक वाक़या समझा जा सकता है, दो को एक इनहराफ, लेकिन चार फ़ौजी हुक्मरानी के अदवार निज़ाम में गहरे मसाइल की निशानदेही करते हैं। फ़ौज का सियासी अमल के साथ तल्लक 5 मराहिल पर मुश्तमिल रक्स की तरह बयान किया जा सकता है। पहले, फ़ौज उन सिविलियंस को मुतनब्बे करती है जिन्हें वो नाअहल या बेवकूफ़ समझती है। दूसरे मरहले में एक बहरान फ़ौजी मुदाखलत की तरफ ले जाता है, जिसके बाद तीसरा मरहला आता है पाकिस्तान को सीधा करने की कोशिश, सो कॉल्ड सीधा, अक्सर बड़ी आइनी तब्दीलियों के ज़रिए। चौथे मरहले में फ़ौज बढ़ती हुई अवामी नाराज़गी का सामना करती है और सिविलियंस को दोबारा इक़्तिदार में आने की सो कॉल्ड इजाज़त देती है। और पाँचवें मरहले में फ़ौज एक सिविलियन हुकूमत के पर्दे के पीछे दोबारा खुद को मुस्तहकम करती है और ये चक्कर बार बार चलता रहता है।
کئی ریٹائرڈ فوجی افسران اور اسکالرز خاص طور پر حسن عسکری رضوی نے اس عمل کو بڑی تفصیل سے دستاویزی شکل میں پیش کیا ہے۔ ایوب کی سوانح حیات جو اس وقت شائع ہوئی جب وہ ابھی اقتدار میں تھے، فوج کے سیاست میں کردار کے بارے میں ان کے اپنے خیالات کو بیان کرتی ہے۔ مداخلتوں کے مختلف مقاصد تھے۔ ایوب خان کی مداخلت پہلی تھی اور 1999 کی فوجی بغاوت کا ماڈل ثابت ہوئی۔ ایوب نے 27 اکتوبر 1958 کو اقتدار پر قبضہ کیا اور 4 سال تک ایک ہلکی مارشل لا حکومت کے تحت حکومت کی۔ ایوب نے پاکستانی سیاست پر مارچ 1969 تک غلبہ رکھا۔ جب وہ بیمار اور عوام میں غیر مقبول ہو گیا تو اقتدار جنرل یحییٰ خان کو سونپ دیا۔ ایوب کے 1962 کے آئین میں فوج کو سیاست سے الگ کرنے اور پاکستان کے سیاسی اداروں کو محتاط تراش کے ذریعے ایک سویلین حکمرانی کی طرف منتقلی کی پیش گوئی کی گئی تھی اور سیاسی اشرافیہ کے ایک حصے کی شمولیت کی گئی تھی۔ نئے سیاسی اور آئینی انتظامات فوج کی تنظیمی اخلاقیات کی عکاسی کرتے تھے، جن میں درجہ بندی، نظم و ضبط اور ضابطے پر زور دیا گیا تھا اور سیاسی سرگرمی کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر تھی اور فوجی حکمرانی سے کلیدی اہلکاروں اور پالیسیوں کا تسلسل واضح تھا۔ ایوب کا نظام ایک سرپرست اور ماتحت کے تعلقات پر مبنی تھا، شراکت داری پر نہیں، اور اہم ادارے اور سیاسی اور اقتصادی قوتیں چیف کے قریب ہونے سے اپنی طاقت حاصل کرتی تھی۔ صدر کو بلا واسطہ طور پر ایک الیکٹورل کالج کے ذریعے منتخب کیا جاتا تھا اور کابینہ وفاقی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ نہیں تھی۔ ایوب فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے اور قومی اسمبلی سے مشورہ کیے بغیر جنگ یا امن کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ سب سے غیر معمولی فوجی مداخلت یحییٰ خان کی تھی، جس نے ایوب کو ہٹا کر 25 مارچ 1969 کو ایک نیا مارشل لا نافذ کیا۔ یحییٰ کی بغاوت غیر معمولی تھی کیونکہ ان کے پاس پاکستان کے سیاسی نظام کی اصلاح کرنے یا اس کو سیدھا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ پاکستان کی تیسری بغاوت جو ضیاء اللہ کی قیادت میں ہوئی، اس نے ایک بار پھر سیاسی تجربے کے دروازے کھول دیے۔ ضیاء نے مارشل لا کا اعلان کیا، سختی سے حکومت کی اور 1973 کے آئین میں تبدیلیاں کی۔ ضیاء اور ان کے ساتھی پاکستان کو سو کالڈ سیدھا کرنا چاہتے تھے، یا جیسا کہ ضیاء کہا کرتے تھے، سیاستدانوں کا قبلہ درست کرنا چاہتے تھے۔ ضیاء کی اسلامی قدامت پسند سوچ ان کے پیش روؤں سے مختلف تھی۔ یہ جزوی طور پر ان کے عقائد کا نتیجہ تھا، لیکن اسلامی جماعتوں، خاص طور پر جماعت اسلامی کو حمایت حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ایوب کی طرح جنرل مشرف نے بھی پاکستان پر ایک ایسا سیاسی فریم ورک لاگو کرنے کی کوشش کی جو فوج کے ماڈل سے ماخوذ ہو۔ فوج کو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ سمجھنے کے یقین سے متاثر ہو کر ایک دعویٰ جو شاید صرف اس لیے سچ ہو سکتا ہے کہ دیگر ادارے بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ مشرف نے عہدیداروں کے لیے تعلیمی قابلیت اور غیر جانبدارانہ مقامی انتخابات کروائے۔ اس کے علاوہ مشرف نے فوج کے لیے ایک آئینی کردار قومی سلامتی کونسل کے ذریعے تخلیق کیا۔ کونسل جو پہلی بار جون 2004 میں ملی، اس میں صرف 4 فوجی ارکان ہوں گے، لیکن ان کی موجودگی فیصلہ کن ہوگی کیونکہ قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی کی تعریف معیشت، خارجہ پالیسی اور داخلی امور سمیت سخت سیکیورٹی کے مسائل پر محیط ہو سکتی ہے۔ فوج کی نظر میں مشرف کی فوجی حکمرانی کو ضیاء کی حکمرانی سے جو چیز مختلف کرتی ہے وہ یہ کہ یہ زیادہ لبرل اور انسانی تھی، تنگ نظریاتی نقطہ نظر سے نہیں چلائی گئی تھی۔ مشرف اور ان کے ساتھیوں کے لیے حقیقی ماڈل ایوب کا سرپرستانہ نظام ہے۔ وہ معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں کرنے کے خواہاں ہیں جو اپنی جگہ اچھی ہوں، لیکن اس سے مستقبل میں مسلح افواج کی مداخلت کا امکان کم ہو جائے گا۔ فوج اور سیاستدانوں کے تعلقات کا ایک نتیجہ حالیہ فوجی مداخلتوں کا ہے۔ ابتدا میں بہت سے پاکستانیوں نے بدعنوان سیاستدانوں سے نجات کے طور پر ان کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن اب فوج، خاص طور پر بری فوج کو ایک مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ فوج پر تنقید جو پہلے نایاب تھی اب عام اور اچھی طرح سے معلوماتی ہو چکی ہے۔ ضیاء کے مارشل لا کے دوران وہ بڑے پیمانے پر ناپسند کیے گئے، لیکن فوج کا احترام کیا جاتا تھا۔ مشرف کے 4 سال بعد ان کی پوزیشن خود فوج کے اندر تنقید کا نشانہ بنی اور 2002 کے بعد ان پر کئی قاتلانہ حملوں سے پہلے ان کی مقبولیت کم ہو چکی تھی۔ کیوں مداخلت؟ فوج کی مداخلت کو جائز قرار دینے کے لیے 4 اہم دلائل آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پیشہ ورانہ مہارت، حب الوطنی، طاقت اور ایمانداری کے گرد گھومتے ہیں۔ پہلا، فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جس کا موازنہ سویلین شعبے کی نااہلی اور بدعنوانی سے کیا جاتا ہے۔ فوجی مداخلتوں کو جائز قرار دینے کے لیے کافی وجہ سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر ایک ایسی ریاست میں جہاں بہت سے مسائل ہیں۔ ایک اہم پاکستانی فوجی تربیتی ادارے کے ذمہ دار میجر جنرل کے مطابق ہم میرٹ کی بنیاد پر بھرتی اور ترقی پاتے ہیں۔
ہم اس جیسے کئی اداروں میں جاتے ہیں، ہمیں کئی سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے اور صرف ہم میں سے بہترین لوگ اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ سویلینز، انہوں نے مزید کہا، عوامی عہدے حاصل کرنے کے لیے کسی رسمی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ مشرف کی اصلاحات میں سے ایک یہ تھی کہ تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے کم از کم تعلیم ضروری ہے۔ افسران مختلف اسکولوں اور اکیڈمیوں میں انسٹرکٹر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اپنے کیریئر کے کسی موڑ پر وہ کسی سویلین ادارے کا انتظام کر سکتے ہیں، یا ہتھیار بنانے والی فیکٹری یا دفاعی پیداوار کے ادارے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ایک افسر عملی تجربے اور مختلف اعلیٰ تعلیم کے اداروں کے ذریعے لاجسٹک، منصوبہ بندی، قیادت اور دیگر مختلف موضوعات میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور کچھ نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں۔ اس کے باوجود فوج کا اصرار ہے کہ اسے سویلین کے مقابلے میں بہتر انتظامی صلاحیتیں حاصل ہیں۔ اس نظریے کا احتیاط سے مطالعہ نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ فوج پاکستان کی معیشت کو چلانے میں سویلین سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ دوسرا، افسران ایک خاص دعویٰ اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ناقابل تردید حب الوطنی اور پاکستانی عوام کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ نوجوان افسران کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کا پیشہ طاقت کا انتظام اور اطلاق ہے، اور یہ کسی دن انہیں اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ چھاؤنیوں میں ماضی کی لڑائیوں اور شہید ہونے والے ساتھیوں کی یادگاریں موجود ہیں، اور ہر سال یونٹ کی سطح پر یادگاری تقریبات منعقد ہوتی ہیں جس میں ہر افسر کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اسے سب سے بڑی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ زیادہ تر افسران کے رشتہ دار، دوست یا ساتھی ہوتے ہیں جو ڈیوٹی کے دوران قیدی بنائے گئے، زخمی ہوئے یا شہید ہوئے۔ یہ سب کچھ ایک اہم سویلین ہم منصب کے مقابلے میں افسر کے اخلاقی مقام کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ مقام اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب افسران کا قریبی تعلق پاکستان کے یعنی زمین کے بیٹوں یعنی کسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ تر شعبوں میں افسران اپنی چھاؤنیوں اور فوجی مشقوں میں عام سپاہیوں کے ساتھ قریب سے کام کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے وہ پاکستان کے سیاستدانوں، بدعنوان سویلین بیوروکریٹس اور جاگیردارانہ اشرافیہ کی زیادتیوں کے بارے میں زیادہ حساس ہیں۔ بہت سے معاملات میں فوج کے احساس نوبلزم اوبلائج یعنی اعلیٰ طبقے کی ذمہ داری کا طبقاتی بنیادوں پر ہونا اس احساس کو بڑھا دیتا ہے۔ بہت سے سیاستدانوں کے برعکس جو شہری یا جاگیردارانہ اشرافیہ کے پس منظر سے آتے ہیں، افسران کی بڑی تعداد ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے جو مستبد طبقے سے زیادہ دور نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے افراد معمولی پس منظر والے خاندانوں سے آتے ہیں۔ ان کی سوشل حیثیت فوج میں شامل ہونے کے بعد بلند ہوئی، اور سب سے عام پس منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ جونیئر کمیشن افسران کے بیٹے ہوتے ہیں جو افسر بنے۔ جیسے جیسے وہ فوجی سیڑھی پر آگے بڑھتے ہیں ان کی سماجی حیثیت بھی بڑھتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ عوام کو سیاستدانوں، شہری پیشہ وروں یا جاگیردارانہ اشرافیہ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تیسرا، ایک عام افسر کا دعویٰ ہے کہ وہ قومی مفاد کو سویلین کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے۔ سروس اسکولوں میں تاریخ اور حکمت عملی کا مطالعہ کرنے اور اس موضوع پر مکالمے لکھنے کے بعد زیادہ تر افسران کا ماننا ہے کہ وہ فوجی فنون میں اچھی مہارت رکھتے ہیں، جو ایک معاشرے میں گھری ریاست کے لیے اہم ہے، اور انہیں عالمی حکمت عملی کے موجودہ مسائل کی اچھی سمجھ ہے۔ کون سے سویلین اس تجربے سے معمولی طور پر گزرے ہیں؟ بہت کم۔ مزید برآں، بہت سے افسران بیرون ملک خدمات انجام دیتے ہیں یا غیر ملکی فوجوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جہاں انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم روابط قائم کیے ہیں۔ کچھ پاکستانی سفارتخانوں اور ہائی کمیشنز میں دفاعی اتاشی سفیر سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس فوجی متعلقہ مسائل کی بہتر پیشہ ورانہ سمجھ بوجھ ہو اور ہتھیاروں کے سپلائرز اور اپنے میزبان ملک کی فوج کے ہم منصبوں کے ساتھ قریبی روابط ہوں۔ زیادہ تر ریاستوں کے مقابلے میں پاکستان نے سابق فوجی افسران کو بیرون ملک سفیر کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے بھیجا ہے، اور انہیں فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد ریاست کے اپنے اداروں اور کارپوریشنوں میں ملازمت کے بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں۔ فوج کی سیاست کے نگران کا کردار ادا کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس فوج کئی سالوں تک بدعنوانی کے الزامات سے پاک رہی، اور اکثر غیر ملکیوں اور پاکستانیوں دونوں کی طرف سے اسے واحد ادارے کے طور پر بیان کیا جاتا تھا جو قابل قبول سطح پر کام کرتا تھا۔ حالیہ فوجی مداخلتوں کو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پس پردہ، اس بنیاد پر جائز قرار دیا گیا کہ بدعنوان سیاستدان پاکستان کو برباد کر رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو مبینہ بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے اب سیاست میں براہ راست حصہ لینے سے مؤثر طریقے سے روک دیا گیا۔ مسلح افواج کا یہ ماننا نہیں ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنا فوج کے لیے اچھا ہے، بلکہ جیسا کہ مشرف اور ان سے پہلے ایوب نے دلیل دی، فوج واحد ادارہ ہے جو پاکستان کے سیاسی مسائل کو حل کر سکتا ہے جبکہ اس کی سرحدوں کا دفاع کر سکتا ہے۔ تاہم فوج کی موثریت اور ایمانداری کا دعویٰ حقیقت سے زیادہ ظاہر ہے۔
مسلح افواج کو عوامی جانچ پڑتال سے بچایا جاتا ہے اور حالیہ دنوں تک ہتھیاروں کے حصول کا عمل کو آگاہانہ تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ 2002 میں ایک ریٹائرڈ نیوی ایڈمرل کو بڑی بدعنوانی کا مجرم قرار دیا گیا، لیکن اسے ہلکی سزا دی گئی۔ دیگر ہتھیاروں کی خریداری پر بھی تنقید کی گئی، جیسا کہ فوجی فارموں، فیکٹریوں اور فاؤنڈیشنز کے وسیع اور غیر جوابدہ نظام پر۔ ان میں سے بہت سے اداروں نے معمول کے مطابق قانون کی خلاف ورزی کی اور چند کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ فوج کی ایمانداری کی ساخت تنقید کا شکار ہو رہی ہے اور میڈیا، خاص طور پر انگریزی پریس، اب حساس موضوعات پر گہرائی میں جانے سے نہیں ہچکچاتا۔ فوج اور پاکستان کا مستقبل۔ پچھلے 54 سالوں میں فوج کی قابل ذکر کامیابیوں کے باوجود پاکستان ایک ایسی ریاست کی طرح ہے جو ایک مضبوط ٹانگ پر چل رہی ہے۔ وہ ٹانگ فوج ہے، جس میں اس کا عزم اور پیشہ ورانہ مہارت باقی ہے، لیکن یہ ہمیشہ سیاسی اور حکمت عملی کی کامیابی میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کا تعلیمی نظام ایسے افسران پیدا کرتا ہے جو طویل عرصے تک قائم حکمت عملی اور سیاسی عقائد کو چیلنج کرنے میں نااہل ہیں یا ناپسندیدہ ہیں۔ یہ استحکام پیدا کر سکتا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے نظریات پرانے دور سے تعلق رکھتے ہیں اور موجودہ حقائق سے نہیں۔ بہتر افسران کسی بھی معیار کے لحاظ سے متاثر کن ہیں، لیکن بہت سے اسٹریٹجک سرنگ والی نظر سے دوچار ہیں۔ پھر بھی اپنے سیاسی غلبے کے ذریعے فوج پاکستان میں سب سے اہم سیاسی قوت بنی رہتی ہے اور تمام قسم کے سویلینز کو ایک فوجی تعریف کردہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فوج خود کو پاکستان کا محافظ سمجھتی ہے اور اس کے پاس اس عقیدے کو نافذ کرنے کے ذرائع بھی ہیں، یعنی بندوق ہے۔ فوج آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کا سب سے اہم ادارہ بنی رہے گی۔ پچھلے فوجی حکمرانوں نے سوچا کہ وہ فوجی حکمرانی کے ایک دور کے بعد واپس بیرکوں میں جا سکتے ہیں، لیکن مشرف نے مسلح افواج کے لیے قومی مفاد کے غیر واضح طور پر بیان کردہ معاملات میں روزمرہ کے فیصلوں میں ایک باقاعدہ کردار کا مطالبہ کیا اور اسے حاصل بھی کیا۔ چونکہ فوج سمجھتی ہے کہ اس کے پاس قومی سلامتی یا قومی مفاد کو سنبھالنے کی واحد پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اس لیے پاکستان کو طویل عرصے تک براہ راست یا بلا واسطہ فوجی حکمرانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا فوج کے افسران کا عقیدہ پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کو تشکیل دے گا۔ پاکستان کے قریب مستقبل کو دیکھتے ہوئے کہنا آسان ہے کہ فوج کیا نہیں کرے گی، بجائے اس کے کہ وہ کیا کرے گی۔ پاکستانی فوج کے اسلامی بننے کا امکان نہیں ہے، لیکن اسلام داخلی سیاست اور خارجی پالیسی میں اس کے نقطہ نظر میں ایک اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ حتیٰ کہ سیکولر مشرف نے بھی اسلام پسند جماعتوں کے ساتھ مشترکہ مفاد پایا۔ ضیاء کی طرح وہ انہیں زیادہ لبرل یا مرکزیت پسند قوتوں کو متوازن اور دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فوج کے ٹوٹنے اور ایک خانہ جنگی کے ہونے کے امکان نہیں ہے۔ فوج کی اجتماعی شناخت بہت مضبوط رہتی ہے اور اس میں بہت کم گروہ یا تقسیم ہے، اور یقیناً کوئی نسلی، مذہبی یا فرقہ وارانہ بنیاد پر نہیں۔ مشرف کی نسل کے افسران پاکستان کے مجموعی رجحان کو تبدیل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دکھاتے۔ حالیہ واقعات اور جمہوری تجربات کے 10 سالوں اور ہندوستان کی سخت گئی پالیسیوں نے ان کے یقین کو مزید تقویت دی ہے کہ داخلی اور خارجی امور میں فوج کا کردار مرکزی ہے۔ جہاں تک سب سے بڑے دشمن بھارت کا تعلق ہے، پاکستانی افسران اب یہ نہیں کہتے کہ ایک مسلمان 5 یا 10 ہندوؤں کے برابر ہے، تاہم غالب نظریہ یہ ہے کہ پاکستان نرم بھارت کو ہراساں کرتا رہ سکتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں، میزائلوں اور ایک مضبوط فوج کے ساتھ اسلام آباد کافی بھارتی دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے اور عام طور پر اسے طاقتور بین الاقوامی حمایتی مل جائیں گے۔ فوج کی اپنے بارے میں، پاکستان میں اپنے کردار اور دنیا میں پاکستان کے مقام کی تصویر، خاص طور پر بھارت سے ریاست کو لاحق خطرہ ہے اور امریکہ سے ممکنہ خطرہ جلد بدلنے کا امکان نہیں۔ فوج کا مذہب اور جغرافیائی سیاست کے ذریعے جائز قرار دیا گیا ایک اسٹریٹجک اور سیاسی کردار ہے۔ فوج کے نقطہ نظر سے پاکستان کو ایک محفوظ ماحول کی ضرورت ہے، اس لیے بیرون ملک کچھ خطرہ مول لینا قابل قبول ہے اگر یہ پاکستان کو گھر میں زیادہ محفوظ اور مستحکم بناتا ہے۔ غیر متوقع سے کچھ ممکنہ چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے فوج کے لیے درج ذیل امکانات ہیں۔ چونکہ پاکستان کے داخلی سیاسی اور معاشی نظام کو دوبارہ ترتیب دینے کی موجودہ کوششیں ممکنہ طور پر مایوس کن ہوں گی، اس لیے مزید تجربات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مشرف یا زیادہ امکان کے ساتھ ان کا جانشین اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، شاید ایک نیا مارشل لا نافذ کرے یا ایک عوام پسندانہ سیاسی انداز اپنائے، یا یہاں تک کہ ضیاء کی طرح اسلامی نظریات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی موجودہ انتظامات سے زیادہ کامیاب ہونے کا امکان نہیں۔
فوج ایک دن سیاسی اقتدار کا راستہ بن سکتی ہے، لیکن بھارت کے ساتھ تنازعات سمیت خالصتاً فوجی مسائل میں اس کی مصروفیت اس کی پیشہ ورانہ توجہ کو یقینی بنائے گی۔ تاہم اقتدار کی مراعات، جو پہلے ہی افسران کے لیے ایک اہم ضمنی توجہ ہیں، گھریلو ایجنڈے سے ترتیب دینے میں فوجی کردار میں اضافے کے ساتھ ہی بڑھ سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے زوال کو پلٹنے کے لیے پاکستان کے فوجی رہنماؤں کو نئے بین الاقوامی ماحول کی بہتر سمجھ اور بھارت کا زیادہ معروضی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی پاکستان کے اپنے گہرے ساختی اور سماجی مسائل کا بھی۔ پاکستان ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ایک بہترین فوج کا ایک ناکام معیشت، منقسم معاشرے اور ناقابل بھروسہ سیاستدانوں پر انحصار کرتی ہے۔ فوج کے پاس پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے ریاستی اداروں اور سیاسی نظام کو سیکھنے اور ترقی کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کے لیے اس کی برداشت بہت کم ہے، پھر بھی اقتدار میں ہونے کے دوران اس کی اپنی کارکردگی نے عام طور پر مسائل کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ یہاں پر چیپٹر 3 ختم ہوتا ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم چیپٹر 4 کا آغاز کریں گے۔